السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ کس چیز کا، اس بارے میں اختلاف ہے کہ صدقہ کس چیز کا کرتے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ جو ردی چیزیں لے کر آئے تھے اس کی عوض کے طور پر قبول کرنا، یہ حضرت الاسدی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور ابن جریر رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ ہمارا بھائی ہماری طرف واپس کر دیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بری حالت دیکھی اور مشاہدہ کیا کہ ان کے پاس یہی تھوڑا سا مال ہے، اب اسے تعارف کرا دیا اور اپنے اللہ رب العزت کی اجازت سے ان پر مہربانی کی اور اپنے چہرے کو مکمل طور پر کھول دیا اور ظاہر کر دیا کہ اس حالت میں ان کے سامنے آئے کہ وہ ان کو مکمل طور پر پہچان سکیں۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب وہ بہت ہی تعجب میں مبتلا ہو گئے اور کئی مرتبہ ان کو شک و تردد ہوا کیونکہ ان کو مکمل پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ وہی یوسف ہے جو ہمارا بھائی تھا۔ تو اس تعجب میں کہنے لگے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں ہی یوسف ہوں۔ تو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اب وہ بہت ہی تعجب میں مبتلا ہو گئے اور کئی مرتبہ ان کو شک و تردد ہوا کیونکہ ان کی وہ پہچان نہیں رہی تھی کہ یہ وہی یوسف ہے جو ہمارا بھائی تھا۔ تو اسی تعجب میں کہنے لگے کیا تم ہی یوسف ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی میں یوسف ہوں۔ اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ جو کیا تم نے اس کے متعلق کوتاہی کی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ پہلے الفاظ کی تاکید اور حسد پر تنبیہ کی جو انہوں نے ان دونوں بھائیوں کے لیے دل میں چھپائے رکھا تھا اور اسی وجہ سے ان کے متعلق چلی تھی، اس لیے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ٹھکانہ دیا اور ہمیں صدقہ دیا، ہماری عزت و تکریم کی۔ یہ سارے انعامات ہم پر اس لیے ہوئے کہ ہم نے اپنے رب کی اطاعت کی اور تمہاری طرف سے زیادتیوں پر صبر کیا، اور اپنے باپ کے بھی ہم نے اطاعت کی۔ بے شک جو پرہیزگار بن جائے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب بھائی کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی ہے، یعنی تجھے فضیلت دی اور تجھے وہ کچھ دیا جو ہم کو نہیں دیا، اور یقیناً ہم خطا کار تھے، یعنی ہم نے آپ سے زیادتی کی۔ اب ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، یعنی تمہاری طرف سے جو ہوا سو ہوا، اب اس کے متعلق تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے، وہ مہربانی کرنے والوں میں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس پر وقف ہے اور آگے الگ جملہ ہے، لیکن یہ قول ضعیف اور کمزور ہے، صحیح وہی پہلا ہے۔ اب تعارف وغیرہ ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو حکم دیا کہ میرے قمیص لے جاؤ جو میرے جسم سے لگی ہے اور اسے میرے والد کی آنکھوں پر رکھ دینا، تو ان کی بینائی اللہ کے حکم سے لوٹ آئے گی، کیونکہ آپ کی نظر ختم ہو چکی تھی۔ یہ غرق عادت نبوت کے بڑے دلائل اور بڑے معجزات میں سے ہے۔ پھر حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر مصر لے آؤ، جہاں خیر و برکت ہوگی اور بہت عمدہ اور اچھے انداز سے دن گزریں گے۔ ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے کیونکہ اس سے پہلے شہزاد بندی بکھر چکی تھی۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ اللہ کی قسم، اب اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا، وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کے منہ پر ڈال دی اور وہ بے ناں ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے کیا تم سے نہیں کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا ابا، ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قافلہ یعنی شہر سے باہر نکلا تو ہوا چلی، ہوا کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کی خوشبو 3 دن کی مسافت سے پائی۔ سوری رحمۃ اللہ علیہ اور شعبہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی ابو الاسنان سے یہی بات نقل ہے۔ منصف عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حسن بصری اور ابن جریح رحمۃ اللہ علیہ مکی نے کہا ہے کہ اسی فرسخ کے فاصلے سے خوشبو آئی تھی۔ فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے اور یوسف علیہ السلام کو جدا ہوتے ہوئے بھی 80 سال کا عرصہ بیت ہو چکا تھا۔ قول اللہ تعالی یعنی اگر تم یہ نہ کہو کہ یہ بڑھاپے اور قبر سنی کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہے۔ ابن عباس، عطا، مجاہد، سعید بن جبیر، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مجھے بے وقوف نہ سمجھو۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ اگر مجھے قبر سنی کا طعنہ نہ دو، یقیناً آپ پرانی غلطی میں ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت صدیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو نہایت سخت بات کہی تھی، پس جب خوشخبری دینے والا آیا تو اس نے اس قمیص کو اس کے چہرے پر ڈال دیا تو وہ بھی نہ ہو گئے، یعنی قمیص چہرے پر ڈالنے کی دیر تھی، فوراً بھی نہ ہو گئے جبکہ اس سے پہلے ان کی نظر ختم ہو چکی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں آپ لوگوں کو کہ انہیں نہیں تھا کہ میں نے اللہ کی جانب سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یوسف سے ملاقات کرا کے میری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اور اس میں اس کی طرف سے مجھے وہ چیزیں دکھائی دے گا جس سے میں خوش ہو جاؤں گا۔ اب بیٹے بولے ابا جان ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگی، یقیناً ہم خطا کار گناہ گار تھے۔ یعنی انہوں نے ابا سے درخواست کی کہ ہم نے جو آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اور آپ کے بیٹے کو بھی، نیز انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تھا، ان سب کاموں کی آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی اور بخشش مانگیں۔ آپ نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی اور فرمایا کہ میں عنقریب اپنے اللہ سے تمہاری بخشش طلب کروں گا، یقیناً میرا اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابراہیم اجمی رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن قیس ابن جراح فرماتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے سحر کے وقت دعا کو مؤخر کیا اور کہا کہ اس وقت کو دعا کروں گا۔ اور ایک روایت میں ہے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے ایک انسان سے کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تو نے مجھے پکارا، میں تیری پکار پر لبیک کہا، تو نے مجھے حکم دیا اور میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، یہ سحری کا وقت ہے تو مجھے معاف فرما۔ آپ نے اس آواز کو توجہ سے سنا تو معلوم ہوا یہ آواز حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے اس بارے میں سوال کیا تو فرمانے لگے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سحری تک یہ کہتے ہوئے ان کی درخواست کو مؤخر کیا کہ میں عنقریب اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور سحری کے وقت معافی طلب کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرما کر فرماتا ہے کہ کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا، اس کی توبہ قبول کروں، کیا کوئی ہے حاجت کا طلب گار، میں اس کی حاجت پوری کروں، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، کیا کوئی بخشش طلب کرنے والا ہے، میں اس کی بخشش کر دوں۔ ایک روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جمعے کی رات ان کو مؤخر کیا۔ یہ روایت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً کی روایت کی ہے اور یہ روایت اسی سند سے غریب ہے اور اس کا مرفوعاً ہونا بھی محل نظر ہے۔ زیادہ اچھا یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موقوف روایت ہے۔ اور جب یہ سب لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں مصر داخل ہو جائیں۔
خدا نے چاہا تو خاطر جماعت سے رہیے گا۔ اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا، ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد اس شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ جب یہ سب باتیں بولیں تو یوسف علیہ السلام نے خدا سے دعا کیا، میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے حصہ دیا، خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا ہے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا سے اطاعت کی حالت میں اٹھائیے اور آخرت میں بھی اپنے نیک بندوں میں داخل کیجیے۔ ان آیات میں بہت لمبا عرصہ جدائی کے بعد آپس میں محبت کرنے والوں کے اکٹھا ہونے کا بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عرصہ اسی سال پر محیط ہے، بعض کہتے ہیں کہ 83 سال ہے۔ یہ دونوں قول حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے 45 سال سے کہا کہ محمد سال کہا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ 18 سال جدا رہے، اور اہل کتاب کا خیال ہے کہ 40 سال کا عرصہ واقعی سیاق و سباق سے مدت افراق کی حد بندی کے متعلق کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ اس سے اس کی تفصیل یوں ہے۔ بے شک امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔